اور حضرت آدم سے پہلے جنات یا ملائک تو تھے، والجان خلقناہ من قبل من نار السموم، یا فرشتے ان سے بھی زیادہ پہلے. صحیح مسلم میں ہے ان ملائکۃ اللہ خلقت من النور. آگ کی جو چمک ہے اور روشنی ہے وہ کارآمد حصہ ہے، اسی سے ملائک پیدا ہوئے. اور یہ جو آگ کا حصہ ہے اور ظلمت ہے اور سیاہ ہے اور جلانے والا ہے اور نقصان دہ ہے، اس سے جنات پیدا ہے. جنات اکثر مجھ سے جھگڑا کرتے ہیں کہ آپ ہماری اصلیت غلط بیان کرتے ہیں. میں نے کہا یہی تمہاری اصلیت احکام المرجان میں قاضی بدر الدین شبلی نے بیان کی ہے. اس سے بڑا جنات کے حالات پر امت میں کوئی آگاہ نہیں. ایک عالم گزرے ہیں قاضی بدر الدین شبلی الحنفی، اس نے ایک کتاب لکھی ہے احکام المرجان فی غرائب الاخبار و احکام الجان. حضرت اقدس امام الازہر محدث کبیر فقیہ علی الاطلاق آیت من آیات اللہ الذی ينظر نظیرہ فی ساعة الاطلاع وقوة الباہ فی الاحادیث والاسانید والآثار بل فی الجمیع العلوم الاسلامیہ والفنون العربیہ. شیخ و مشائخنا و استاد و اساتذتنا و وسیلتنا الی اللہ حضرت اقدس مولانا محمد انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لیلۃ الجن میں قاضی بدر الدین شبلی کی کتاب کا حوالہ دیا ہے. جنات کی طبیعت پر ضرر اور ایذا کا اثر زیادہ ہے. ان میں اچھے لوگ کم ہوتے ہیں. ہٹ درم اور خطرناک قسم کے لوگ زیادہ ہیں، کیونکہ ابلیس جو ہے یہ بھی ان کا ایک فرد ہے. کان من الجن ففسق عن امر ربی، یہ بھی جنات میں سے ہے لیکن بہت زیادہ نافرمان اور ہٹ درم ہو گیا. اصل میں کثرت عبادت کی وجہ سے یہ ملائک میں شامل ہوا تھا، مگر تھا تو ملک نہیں، جن تھا. تو وقتاً فوقتاً اڑی پڑی کرتا تھا. دو قسم کے انسان ہوتے ہیں، ایک وہ جن پر نور ملائک غالب ہو، ان سے خوبیاں اور کمالات سرزد ہوتے ہیں. ان کے ساتھ رہنے سے شیرینی بڑھے گی، چاشنی بڑھے گی، خوشگواری بڑھے گی، توکل پیدا ہوگا، عفت میں ترقی ہوگی، عافیت نصیب ہوگی. یہ من نور الملائک ہے. اور کچھ انسان ایسے ہیں جو من ظلمات الجن ہے ومن شر الشیاطین ہے. وہ غریب ہوگا تو علیحدہ چوری کرے گا، مالدار ہوگا تو علیحدہ لوگوں کو ہڑپ کرے گا، عہدے پر آئے گا تو ظالم زمانہ بنے گا، وزیر بنے گا تو پھر ہمارا جو ٹیمپریری خان ہے اسی کے ساتھ ہو جائے گا. یہ من سوء آثار الجن ہے، وہ من ظلمات الجن ہے. اس لیے ان سے خیر کا کام کم ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو میں نماز پڑھ رہا تھا اور ایک جن آیا اور آگ کا شعلہ لے کے میری طرف پھینک رہا تھا. فرمایا فَأَمْكَنَنِيَ اللَّهُ مِنْهُ، بخاری شریف. اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کو قابو کرنے کی طاقت دی، پکڑ لیا، آگ سمیت پکڑ لیا، جیسے چور رنگے ہاتھوں پکڑا جاتا ہے.
فرمایا میرا ارادہ ہوا کہ مسجد کے ستون کے ساتھ اس کو باندھوں اور صبح مدینہ منورہ کے بچے اس کے ناک کان کھینچتے رہے. بچوں کا تو یہی کام ہے، کوئی چیز ہاتھ آ جائے تو. فرمایا مجھے اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آئی، رب ہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی. بادشاہ بنانا ہے جن اور انس کا تو پھر اور لوگوں کو نہ بنائے. فرددتہ خاسئا، میں نے اس کو دھکا دیا، چل خربوزے کا چور ہے اور 2 رکھ کے چھوڑے. اس سے یہ پتہ چلا کہ ہمارے رسول اور نبی میں تمام معجزات پر کمال موجود تھے، لیکن آپ نے بہت سارے معجزات کا ظہور و اظہار نہیں کیا، اور انبیاء علیہ السلام کے کمال کی وجہ سے.